میں اور کسی کو اختیار نہیں یہ کام کر سکتے، نہ ملائکہ، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اختیار نہیں کہ کسی اور نبی کے لیے سفارش کر سکتے، پھر یہ سفارش کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہوگا، اللہ کی مرضی، نبوت اللہ کی مرضی، بے شک بے اللہ شک کی مرضی، جو اس کا اہل ہوگا وہ سامنے آ جائے، بے شک بے شک، بس میں فقط میں ملائکہ کو بھی اختیار نہیں دیا۔ واہ واہ، میں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کیا تو اس کو بنانے جا رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ جن میں وہ صفات ہوگی کہ ان کو پھر ملائکہ بھی مفضول ہو جائیں گے اور یہ افضل ہوں گے۔ سبحان اللہ، میں حکم دیتا ہوں کہ سرد سجود ہو جاؤ اپنے سجدے کو ان کے سامنے، آدم کے سامنے، جن کو میں نے اپنا خلیفہ بنا دیا، سبحان اللہ، خلیفہ کے طور پر چن لیا۔ واہ واہ، اب ملائکہ پر بھی لازم ہے کہ ان کے سامنے جھک جاؤ۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، جو یہ کہے کہ میں اپنی ساری زندگی میں نے کفر میں گزار دی اور پھر بڑھاپے میں آ کے میں مسلمان ہوا، نام نہیں لے رہا آج کل بچے ہو جائے، بڑھاپے میں آ کے میں مسلمان ہوا، اور پھر وہ یہ کہیں کہ جناب جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں ان کے برابر ہونے یا مثلا ان سے افضل ہونے۔ واہ 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 واہ، بھائی آپ اتنا ہی دعویٰ کر دیں گے کہ ملائکہ کی فوج میں سے کسی ایک فرشتے کی برابری آپ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، آدم کے سامنے مفضول ہیں، ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ واہ واہ واہ، چلے ہیں آدم کے امیر المؤمنین کے سامنے، نعرہ حیدری، بلندتر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرج، کہ بس نقطہ بازی اور یہ چیز نہیں، بلکہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات چلی ہے، واہ واہ، جن کو مانتے ہیں وہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کی جرأت اور مجال ہے کہ وہ سوچ نہیں سکے کہ ان کی برابری کر سکتا ہے، اللہ اکبر، نہ وہ کسی جیسے نہ کوئی ان جیسے، بے شک بے شک، بس وہ ہیں اور ہم لوگ جیسے لوگ ہم ہیں، واہ واہ ان واہ، کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک، دیکھیے عزیزان گرامی، یہ جو خلیفہ ہے، خلافت دو قسم کی ہوتی ہے، کیسی؟ ایک جو زمین کے اوپر بادشاہ ہے، حکومت کر رہا ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جیسے یزید تھا، یزید علی العنان کافر تھا۔ علامہ مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا خلافت الملوکیت میں، کہ یزید وہ شخص تھا جو شارب الخمر تھا، ولد الزنا تھا، اور تخت میں بیٹھ کر کے اعلان کیا اس نے کہ اتنی بڑی جو حکومت تھی مسلمانوں کی، جو شام سے لے کے عراق تک اور عراق سے لے کے آگے حجاز تک اور پھر آگے مصر تک، یمن، اتنی سرحدیں مسلمانوں کی حکومت کی جو پھیل چکی ہے، اس پر یہ امیر تخت پہ بیٹھ گئے اور یہ کہہ رہے کہ میں مسلمانوں کا حاکم، میں نعوذ باللہ امیر المؤمنین، ہے بھی مسلمانوں کا حاکم، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی دین نہیں تھا، اللہ اکبر، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی قرآن اللہ نہیں اکبر، تھا، یہ سب خاندان بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا تخت و تاج کے لیے۔ اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار، لہذا خلیفہ چاہے فاسق و فاجر ہو، چاہے مسلمان یا کافر ہو، بادشاہ جو حکومت کر رہا ہے وہ خلیفہ ہے۔ واہ واہ، ایک تو ہوگی یہ خلافت، دوسری خلافت وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، اور کب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفوں کو دنیاوی حکومت کی ضرورت ہوئی؟ بے شک، اگر اس طرف اللہ کا اشارہ ہوتا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو تخت و تاج کا حامل ہوگا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد پہ حکومت کر دی تھی۔ واہ واہ، بھائی آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو کیا اپنی اولاد نسل ان سے چل رہی ہے؟ کیا اپنے بیٹوں کے اوپر ان کو ایک بادشاہ کے طور پر بھیجا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت خدا کا دنیا میں آغاز
आदम से कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फैसला कर दिया क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बस दो हो गए सामने खलीफा, एक अल्लाह का बना हुआ खलीफा, एक दुनिया का बना हुआ खलीफा। बेशक बेशक। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वजअलनाहु अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, आहा, जो इमाम मैं बनाता हूँ वो हिदायत, वो मेरे अम्र से हिदायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजअलनाहु अइम्मतन यदऊना इलन्नार, और जो तुम खलीफा बनाते हो, जो तुम इमाम बनाते हो, वो जहन्नुम की तरफ है। आहा, या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह। देखिए एक बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है सही बुखारी। मौलाना अजहर संजारी साहब हमारे रिश्तेदार थे, बड़ी प्यारी बात करते थे, फरमाते थे कि सही बुखारी जीनत अलमारी। गलत बात तो मैंने नहीं की, अलमारी की जीनत तो है, जीनत अलमारी। इसके बारे में ये कहा जाता है, बिरादरान के लिए अकीदा है कि असहल किताब बाद किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन किताब सही बुखारी। वाह वाह। इस पे याद आया चलते चलते, वो कहते हैं ना ब्रैकेट्स में इस बात का, यही मौलाना अजहर हसन जैदी साहब एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, तो एक बुखारी साहब से वो मेंबर पे गए और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे दरमियान में इख्तलाफात हैं, बस ये तो कहानियां घेर ली जाती हैं, जैसे कुछ लोगों ने जाकिरीन ने शिया जाकिर, अलबत्ता उलमा तो जानते हैं, अब वो घूम पड़ रहे हैं मौलाना अजहर हसन जैदी साहब, जाकिरीन ने फतह जैसी कहानियां कर दी, हालांकि उसका वजूद ही नहीं है और आप हम इख्तलाफ पैदा करने के लिए करते हैं। अब अजहर हसन जैदी साहब से बारी आई, माइक के ऊपर गए, तशरीफ रखा बैठे। अच्छा, ये जो साहब तकरीर कर रहे थे इनका नाम था बुखारी, इनका नाम बुखारी। मेंबर पे गए, बस एक जुमला फरमाया कि ये बुखारी कहते हैं कि फदक नहीं है, सही बुखारी कहती है कि फदक है। तुम ही फैसला कर दो, ये सही बुखारी है या वो सही है। बुलंदतर नारे सलावत, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि जब कोई चीज सही बुखारी में आ गई तो भाई उसको सही मान लो, फिर उसको गलत ना लो। कह ही नहीं सकते, अगर आप कहेंगे तो फिर आप छोड़ दीजिए, हमारे साथ आके बैठ जाइए। वाह वाह वाह। अच्छा, सही बुखारी में एक रिवायत है, सही मुस्लिम में भी आई है, सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला मुहम्मद ला यज़ालु इस्लाम अज़ीज़ा इला 12 खलीफा। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस हमारे पास भी आई है, फरमाया इस्लाम उस वक्त तक अजीज रहेगा, इस्लाम उस वक्त तक बाकी रहेगा वाह वाह, जब तक मेरे 12 खलीफा होंगे। वाह 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 वाह। जब तक मेरे 12 खलीफा होंगे। अब इस रिवायत से इनकार करना तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए भाई। जितने भी फिरके हैं वो सब इस रिवायत को मानते हैं, हदीस पैगंबर है। अच्छा, हदीस पैगंबर है, क्या करें, मुश्किल बन गई भाई। शिया कहते हैं 12 इमाम, शिया कहते हैं 12 खलीफा। अब हमें भी तादाद पूरी करनी पड़ेगी। अब गिनती शुरू हुई, फलाने साहब फलाने साहब फलाने साहब, फिर अली इब्न अबी तालिब, और फिर उनके बाद कहा कि हसन मुश्तबा, और फिर कहा कि फलाने साहब, और फिर कहा यजीद। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब जो ही यजीद को माइनस किया तो फासला आ गया। जब फासला आया लेकिन इस्लाम चलता रहा, फिर कोई और थे, उन्होंने कहा नहीं भाई फासला आ गया, कोई बात नहीं, 12 का नंबर पूरा करना है, 12 का नंबर पूरा कर दिया। जब 12 का नंबर पूरा कर दिया, तुम्हारा 12वां मर गया, हमारा 12वां जिंदा है। इस हदीस के हिसाब से इस्लाम उसका बाकी रहा जिसका 12वां मौजूद है, इस्लाम खत्म हो गया जिसके पास 12वां नहीं है। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली
برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنی کتابوں میں خود پھنس جاتے ہیں, قرآن سے پھنستے ہیں, روایات میں پھنستے ہیں, احادیث میں پھنستے ہیں. بھائی تم اتنا پھنستے کیوں ہو؟ پھنسنے کی ضرورت ہے, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. پتہ نہیں کھانے پینے کا چکر ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تمام کتابوں کے اندر حدیث آتی ہیں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں. بسم اللہ. کہتے ہیں, روایت ہے کن سے؟ حضرت انس بن مالک سے. ایک تو حضرت تو حضرت نے حضرت انس بن مالک نے فرمایا, یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک آسمان سے جبرائیل علیہ السلام ایک جنتی کھانا طعام لے کے آئے رسول اللہ کی خدمت میں. بنا ہوا ایک مرغ تھا. بنا ہوا مرغ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستہ مبارک بلند کیا, اے اللہ, جو تیرے نزدیک محب ترین شخص ہے, جس سے تو سب سے زیادہ انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اور وہ مل کے یہ تناول فرمائیں. یہ کہنا تھا. انس بن مالک نے کہا کہ چندی لحظے بعد, چندی دقیقے بعد ٹپ الباب ہوا, دروازے پہ دستک ہوئی. کہنے لگا, میں گیا, دروازہ کھولا تو علی ابن ابی طالب. ہنستے ہیں تو کیسے پھنسے. کہا, یا علی آپ کیسے آنا ہوا؟ کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. اب خود فرماتے ہیں, کہا میں نے کہا کہ وہ مصروف ہے, ابھی آپ تشریف لے جائیں. تشریف لے گئے, کچھ دیر ہو گئی. رسول اللہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تو ان جیسا نہیں ہے, تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. پھر رسول نے انتظار کیا, اتنا انتظار کیا, پھر دوسری دفعہ دوبارہ سے ہاتھ اپنے بلند کیے. اے اللہ, جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ اور میں مل کے یہ تناول کریں. دق الباب, اس کی لحظے ہوا, دق الباب ہوا. کہا, میں پھر دروازے پہ گیا, یا علی کیا ماجرا, کیسے آنا ہوا؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں. کہا, نہیں ابھی بھی مصروف ہے. اب تیسری دفعہ پھر جب رسول نے دعا کی, اب جب تیسری دفعہ تو کہتے ہیں مجھے شرم آئی, اب کیا بہانہ بناؤں. اب جب بہانے سارے ختم ہو گئے اور تیسری دفعہ جب رسول نے دعا کی تو میں دروازے پہ گیا, دق الباب ہوا. مولا علی علیہ السلام تشریف فرمائے. کہا, رسول اللہ سے مل رہے ہو. کہا, مجبوراً مجھے کہنا پڑا یا علی تشریف لے کے آئیے. مولا علی تشریف لے کے گئے. رسول اللہ نے ایک دفعہ دیکھا اور فرمایا, یا علی اتنی دیر کیوں کر دی. روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں, انکار کوئی نہیں کر سکتا. روایت کے الفاظ, یا علی آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی. رسول بھی جانتے ہیں اور کوئی نہیں ہے جس سے اللہ اتنی محبت کرے کہ انسانوں میں اور کسی سے محبت اتنی نہ کرتا ہو. کیا کہنے, کیا رسول اللہ, میں تو 3 دفعہ آ چکا ہوں. رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا اور فرمایا کہ کیوں نہیں آنے دیا تم نے. کہا, میں یہ چاہتا تھا کہ یا میں ہوں یا ہمارے قبیلے میں سے کوئی ہو جو آپ کے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جائے, تاکہ آپ کی دعا میں شریک ہو جائے, تاکہ ہمیں بھی ایک تمغہ مل جائے میری زبان میں ہو. تو رسول اللہ نے فرمایا, جانتے نہیں کہ علی ابن ابی طالب ہے. یا علی انت منی وانا منک, یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. سن لو علی مرتضیٰ کا مقام و منزلت, چلے ہیں علی مرتضیٰ سے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی یا علی. دیکھیے, بات بچوں کے یہ ذہن میں آ چکی ہوگی کہ بات ہو رہی ہے خلیفہ کی, اور خلیفہ بھی کون سا, دنیا والا نہیں, جو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہو. سبحان اللہ. تو اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرے, اگر کوئی اور خلیفہ ہوتا تو وہ بھی تناول کر لیتا. ارے ایک لقمہ تو لے لیتا,
वाह वाह لیکن نہیں، اور کوئی ہوتا تو آتا۔ رسول اللہ کی یہ جو روایت ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ علی مرتضیٰ کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں جو اس کا اہل ہو کہ اللہ نے اگر کسی کو خلیفہ روئے زمین پر رسول اللہ کے بعد بنائے تو پہلی خلافت مولا علی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب اذان دیتے ہیں نا، علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فضل، ارے بھائی ہمارا عقیدہ ہے۔ واہ واہ بعض کے پیٹ میں مروڑ ہو گیا، کیوں آپ نے خلیفتہ بلا فضل کا ہمیں گالی بن کے لگا؟ بھائی آپ کو کیوں گالی بن کے لگا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ہمارے عقائد کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کے عقیدے پہ حملہ کیا؟ ہاں، ہمارے مذہب کا جو دفاع کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم کبھی عیسائیوں کے چرچز میں گئے کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، فلانے ویسے کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی آپ ٹھیکیدار ہیں دین کے۔ واہ واہ صلوات بھیجیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ جو محبت ہم کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے، یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی۔ جیو جیو محبت، یہ جو آپ آئے تھکے ہوئے ہیں پر اتنا تکلیفیں اٹھانے کے بعد جو اپنے دلوں کے اندر آپ تھکاوٹ میں آپ کیوں آئے؟ یہ مولا حسین کی محبت آپ کو تک کھینچ کے لائی۔ بے شک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہوتا ہے، کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ جیو 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 کیا کہنے۔ جان لے کہ آپ پر اللہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ علی نے اس بات کی کہ تھکاوٹ کے باوجود آپ مجلس امام حسین میں سبحان اللہ۔ مولا علی کی محبت، یہ علی علی اور حسین حسین کرنے والے۔ ایک دفعہ ایک جلوس جا رہا تھا، میرے والد محترم مرحوم نے سنایا تھا، کسی وجہ سے اللہ ان کے درجات بلند کر دے، کہ جلوس جا رہا تھا، حسین حسین کرتے ہوئے جلوس نکلا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پٹھان تھے، تو شاید پارچار حکومت وغیرہ سائڈ سے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہم میں سے ہی تھے، تو باقی جو پولیس والے تھے وہ پولیس میں سے تھے پٹھان، کہنے لگے کہ بھائی یہ پتہ نہیں شیعہ ہر بات پہ علی علی حسین حسین، یہ سب یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاں یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر بات پہ علی علی حسین، ہر وقت آخر ہر بات کی حد بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگے روز عاشور تھا، روز عاشور کا جلوس تھا، خان صاحب تسبیح کر رہے تھے، اللہ مولانا مطلب حسین وہ صحابی کی غالباً، کہنے لگے تسبیح کو ایک طرف رکھا، کہا ادھر پہنچا ذرا میرے بات سن۔ آج مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دیکھو، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہہ رہا ہے۔ اب ایک خان صاحب نے کہا دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ علی کو دیا، کہا اپنی تلوار بھی علی کو دیا، کہا اپنا دستار بھی علی کو دیا، اپنا علم بھی علی کو دیا، اپنا بیٹی بھی علی کو دے دیا، کہا کسی اور کو تو ایک جانور کا نام لیا، اس کا بچہ بھی نہیں لیا۔ نعرہ حیدری، جتنی چاہے روایات کر لیں، لیکن گھڑ گھڑ کے تھک جائیں گے۔ چند روایات جو صحیح بخاری میں آگئی، 2 یا 3، ان میں سے ایک کو بھی مان لیں بات ختم۔ ایک روایت جو صحیح بخاری کے اندر آئی مولا علی علیہ السلام کی شان میں، وہ یہی یا علی انت منی وانا من، یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اگر کسی کو مان لے تو اور کسی روایت کی ضرورت ہے؟ بے شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی الا انہ لا نبی بعدی، یا علی انت منی، آپ مجھ سے ہیں بمنزلۃ ہارون، اس منزل پہ جو ہارون ہے، من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا سلسلہ ختم، امامت کا سلسلہ شروع۔ یہ دو آپ کے سامنے روایات ہیں، ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں، دوسرے خلیفہ کے بیٹے نیک اختر خود روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا سے خود سن کے یہ بات تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دوسرے خلیفہ کے بیٹے۔ صلوات بھیجیں گھبرا گئے ہیں آپ لوگ، ہمارے علی
अली वाले घबराते तो नहीं मेरे भाई पर्चा होगा मेरे पे होगा, आपको घबरा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। सुन के चले जाएंगे, अली अली करें, घबराएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने अपने बाबा से खुद सुना। किनसे? दूसरे खलीफा हजरत उमर से सुना। क्या कहा मेरी 3 हसरतें हैं, 3 मेरी हसरतें हैं। क्या? कि काश जो अली इब्न अबी तालिब को जो 3 ये फजीलतें मिली, उनमें से एक मुझ उमर को मिल जाती है। कौन सी 3 हसरतें? कहा एक वो कि जब अली मुर्तजा को अपनी दुख्तर अता फरमाए, कहा कि मेरी बेटी से शादी करो। ये मुझे हसरत है। अब इधर मुझे एक नुक्ता याद आया कि अगर इनसे नहीं ब्याया तो आप तो कहते हैं कि 3-4 और बेटियां थी, अरे उनका नाम लेते थे। नारा हैदरी, जियो जियो सैयद जियो, क्या कहने, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक ही बेटी थी, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अगर कोई और होती 2-3-4 तो आप उनका नाम लेते कि काश उनसे ना होती, इनसे हो जाती, इनसे हो जाती। यानी एक ये। दूसरा कहा कि जब जंगे खैबर का आगाज हुआ तो मौला अली अलैहिस्सलाम को जो अलम दिया और ये फरमाया था कि कल मैं उसको अलम दूंगा जो मुझे दोस्त रखता है और अल्लाह को दोस्त रखता है और अल्लाह और उसका नबी उनसे मोहब्बत करता है। और फिर अलम दिया। हम सब चाहते थे कि किसी ना किसी को हम में से मिल जाए, लेकिन फकत अली इब्न अबी तालिब है जिनको ये अलम दिया। जियो जियो नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह। ये मेरी हसरत रह गई कि काश मुझे भी अलम मिल जाता। हम में से और भी बहुत थे। वाह वाह वाह, हजारों ख्वाहिशें ऐसी थी, हर ख्वाहिश के कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अच्छा, क्या तीसरी हसरत मेरी ये कि जो आए नजवा के मिसदाक पूरी कायनात में फकत अली मुर्तजा, खुद मौला अली अलैहिस्सलाम से भी रिवायत है। इधर ये दूसरे खलीफा की रिवायत आ गई, खुद मौला अली शेर खुदा अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, वहाँ आए नजवा पे अमल करने वाला इस रूए ज़मीन पर फकत मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। ना कभी इस पे अमल हो सकेगा, ना कभी किसी ने किया। आए नजवा क्या है? लुत्फ ना आए, वो कहते हैं ना मजा ना आए तो फिर आप लेंगे, पैसे कहाँ हम लेते हैं? सवाल अच्छा, आए नजवा में क्या हुआ? इम्तिहान आ गया। अब वो हसरत कर रहे हैं, काश मैं उनमें से शामिल होता। बात सुनिएगा, आए नजवा है क्या? आयत ये नाजिल हुई जब अमीरुल मोमिनीन और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे और तवील गुफ्तगू करते थे और एक दूसरे के कान में बातें करते थे और घंटों करते थे। वाह वाह। और दूसरे लोग हसद करते थे कि अरे ये दोनों आपस में, और एतराज करते थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात है? एक दूसरे से बात करते थे कि इस तरह रसूल, अरे दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे का क्या काम? तीसरे का क्या काम? भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। जो कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ जुबान मुबारक से वही कलमात नाजिल होते हैं जो अल्लाह के वही के कलमात हो। सुभान अल्लाह। हमारा मैं इधर में बोला कि अल्लाह हरमा, ये पथरी जंग में जो फेंकी वो आपने नहीं, वो मुझे अल्लाह ने फेंकी है। अल्लाह के फेर को खबरदार ये ना इतराज करना कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। कुछ भी राज़ो नियाज करें, तुम्हारा कोई काम नहीं कि रसूल खुदा के सामने आओ और एतराज करो। फिर ये लोग आते थे और घंटों घंटों दौलतमंद लोग, बड़े बड़े पैसों वाले, बड़े बड़े गनी लोग, बड़े बड़े दौलतमंद लोग, पैसे वाले आते थे आगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, घंटों बात कर रहे हैं। अच्छा या रसूलल्लाह, आज मेरा बच्चा बीमार हो गया था, आज मेरे बच्चे ने ये कहा। वो रहमत लिल आलमीन
पूरी कायनात का जो सिलसिला है वो इनकी वजह से चल रहा بے है। شک بے شک वो हमारी तरह के कोई बेकार इंसान तो नहीं है कि उनके पास फजूल का टाइम है। अब रसूल खुदा को अजियत हुई थी इस बात से, घंटों बैठे हुए बात किए जा रहे, फजूल बात जिसका सर ना पाओ। और मौला अली अलैहिस्सलाम से जो असल बातें हैं जो करनी है खिलाफत के मौजू पे, क्योंकि आप अल्लाह के खलीफा हैं। वाह वाह। मेरे बाद आपने ये संभालनी है खिलाफत, मैं खलीफा, अब मेरे बाद आप खलीफा। अच्छा, आय मुबारका नाजिल हुई। आय मुबारका में कहा ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए। अब जब रसूल के पास जाओगे ना तो पहले तुम सदका दोगे, फिर कोई रसूल की बारगाह में आके बात करो। اللہ اکبر اللہ اکبر. पहले सदका दो फिर कोई बात करना। अब जो बड़े बड़े गनी थे, बड़े बड़े पैसे वाले, नानी मर गई उनकी, कोई भी नहीं आ रहा रसूल खुदा से बात करने के लिए। फकत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं निकलता था अपने घर से, किसी फकीर को 1 दिरहम सदका देता था, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाके बैठ जाता था, तशरीफ फरमा होते थे, और दोनों भाई आपस में राज़ो नियाज की गुफ्तगू करते थे। गोया रसूलुल्लाह ने फरमा दिया और बता दिया, और अली मुर्तजा ने भी बता दिया, ये 1 दिरहम तो मैं कहता हूँ मौला अली करीम है, ज्यादा कीमत लगाई। अरे तुम तो 1 दिरहम के भी नहीं हो, चले हो मौला अली से मुकाबला करते। अरे सदका देना था, 1 दिरहम दे देते, 100 में से 1 हिस्सा दे देते, 1 दिरहम का भी उतना भी नहीं किया, उतना भी नहीं किया। फखर मौला अली शेर खुदा मौला अली नशीब लेके जा रहे हैं रसूल खुदा से बात करने के लिए। सारा दिन अब राज़ो नियाज़ हो रहा है। खुदा चाहता था कि दोनों भाइयों को खलवत मिल जाए, दोनों भाइयों को फुर्सत मिल जाए, दोनों भाई आपस में राज़ और नियाज़ की बातें कर लें, इनको वक्त मिल जाए। एक बात से कई बातें निकल रही हैं, फकत यही नहीं बल्कि दूसरों को भी पता चले कि जहां रसूल अल्लाह और अली हैं। इस पाकिस्तान में रहने वालों, कुफ्र शिर्क से अलहदगी इख्तियार करके एक मुल्क बना के जिसका नाम पाकिस्तान हो, क्या तुम्हें नहीं समझ में आया? ये कोई नहीं कर सकता था, फकत वो कि जिसके नाम में मोहम्मद भी हो और अली भी हो। इसने फकत रसूल को पकड़ा, नाकाम। तवज्जो है? बिस्मिल्लाह। अली अलैहिस्सलाम 10 दिन हो गए, कोई नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, 10 दिन, 1 दिन नहीं, 1 वक्त नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिनों तक किसी शख्स को ये तौफीक नहीं हुई कि एक रत्ती बराबर भी सदका दे दे, रसूल की बारगाह में चला जाए। इतना ख्याल नहीं आया, इतना मेरे जुबान अगर खुल जाए तो मैं को इतनी शर्म नहीं आए आपस में किसी को कहते हुए। अरे कहते यार 5 दिन गुजर गए, रसूल को जाके सलाम ही कर ले, एक गंदम का दाना किसी के हाथ में पकड़ा दे। अल्लाह ने ताय्युम तो नहीं किया था कि सदका कितना होना चाहिए, तो ताय्युम नहीं था, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने इतनी भी तौफीक नहीं दी कि एक गंदम का दाना भी दे दे और रसूल की बारगाह में चले जाए। फ़ैज़ा क़ुज़ियत सलात फंतशिरू फ़िल अर्ज़, है ना? ये वो लोग कि जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतरकूका क़ाइमा, आपको खड़ा हुआ छोड़ के चले जाते। रसूल के पास हुजूम लगा हुआ है, लोग खड़े थे, कहीं खेल तमाशा देखा, रसूल खुदा को छोड़ के चले गए, भाग के उस खेल तमाशे को देखने शुरू कर दिया। अल्लाह रसूलुल्लाह के बारे में तुम लोग इतना भी अगर नहीं था कि एक गंदम का दाना दे दे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस मैं अली था जो 10 दिन तक हर रोज 1-1 दिरहम देता गया और इनकी औकात पहचानवाता गया, हर रोज औकात पहचानवाता। इस्लाम के अंदर 3 दफा अगर एक बात कर दी जाए काफी होती है ताकीद के लिए। अल्लाह ने कहा 3 दफा नहीं, 6 दफा नहीं, 10 दफा देख लो, और किसी को तौफीक ही नहीं होगी कि अली मुर्तजा की बराबरी कर सके। लिहाजा ये रिवायत भी किससे? ये दूसरे खलीफा से, कि काश मैं भी इस आयत मुबारका पर अमल कर लेता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप लोग थके हुए हैं,
چہروں سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ کہوں گا کہ جو 11 محرم ہے نا، میں بھی عرض کر رہا تھا، کچھ لوگ جو بعد میں تشریف ہیں، بات نہیں ہے کہ اگر دوبارہ تذکرہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی جب نمازیں بھیجی ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ کا بار بار تکرار ہر مسلمان کو فرض کیا 10 مرتبہ دن میں. تکرار بری چیز نہیں ہے اگر اچھی چیز ہو. بھائی یہ جو 3 دن گزرے نا، روزہ عاشورہ آج کا دن اور کل کا دن، قیامت گزر گئی ہے. اللہ بھرا گھر اجڑ گیا چند گھنٹوں میں بھرا گھر. شام غریبہ برپا ہو گئی عاشور. شام غریبہ آپ کو پتہ ہے خیام جل گئے تھے نا. بیبیاں کدھر تھے؟ آپ لوگ تو اپنے گھروں میں کل رات. میرے مولا کو صدقہ ملا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا گھر ملا ہے. انہیں کے صدقے میں جو ملا چھوٹے ہوں گے آرام سے، لیکن بیویاں اسی میدان کربلا میں زمین پر خاک کربلا پر تشریف فرما. خیام جل گئے، چاروں طرف رات کو تو اندھیرا تھا. لیکن آج 11 محرم کی جب سورج نکلا اور پہلی کرن جب دشت کربلا پر پڑی تو لاشیں سامنے دکھائی. روایت کے الفاظ ہیں کہ بیویاں جیسے تسبیح کے دانے، اس طرح بیویوں نے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں دوڑی ہیں لاشوں کی طرف. ان سے آواز آتی ہے بیٹھ کرنے کی، واہ قاسمہ. ان سے آواز آتی ہے واہ عباسہ، ایک ایسا لاشا جس پہ 2 بیویاں گئی اور دوسری کسی لاشے پہ گئی. وہ بیوی زینب سلام اللہ اور بیوی ام رباب. لاشا کس کا ہے؟ مولا امام حسین علیہ. یہ دونوں بیویاں گئی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ناہیہ میں ہے کہ سلام ہو میرے اس جد پہ جن کا بدن مبارک اتنے تیر لگے کہ زمین پر مولا کا بدن مبارک چھوڑ گیا. تو فرمایا جب یہ لاشیں پہ پہنچی ہیں دونوں بیویاں تو بوسہ دینا چاہتی تھی بدن مبارک. بدن مبارک پہ سر نہیں تھا، سر نہیں تھا، سر موقع نیزہ تھا. اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کہا میرے بابا حسین ابن علی کے بدن مبارک پر اتنے زخم تھے کہ ایک انگوٹھی کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. زینب بابا کو بوسہ دیتی امام حسین آواز کرنا شروع کر دیا اور بیوی ام رباب پہ مخاطب ہوئے، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرور حسین، ہمارے ہاتھ پس گردن اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے اور میرے سر پہ چادر ہوتی اپنی چادر سے آپ کو کفن دے آپ کے گلے کو کاٹ دیا پیاسا. میرے پاس بس 2 ہی بچے تھے، ایک علی اصغر، سکینہ. علی اصغر مارا گیا، سکینہ بھی اگر موقع آئے گا تو آپ کو قربان کر دوں. فرمایا میرے مولا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ام رباب کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھے. کوئی آپ کو دفنانے ادھر بیویاں بہن کرتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، ماتم کرتی ہیں.
عمر ابن سعد کو پتا ہے کہ بیویاں لاشوں سے جدا ہونے والی نہیں، ہائے ادھر ایک انعام کا لالچ ہے، حکم صادق کیا، کہا تازیانوں کو لاؤ، ان بیویوں کو تازیانے مارو تاکہ یہ لاشوں سے جدا ہو۔ تازیانے مارے گئے، اور پھر جب تازیانے مارنے کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ ان کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ وہ اونٹ جن پر گدی نہیں تھی، بے کجاوہ اونٹ، اور ان پر جب سوار ہو نبی بھی، تو آپ کو یاد ہوگا مدینے سے کس شان و شوکت سے ان کا زیارت نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اللہ آپ کو لے کے جائے ان کی زیارت۔ انہوں نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، کہا کہ اے میرے چاند کے ٹکڑوں، مجھے مدینے میں سوار کرنے والوں، شوکت سے زینب کو سوار کرنے والوں، کہاں ہے میرا کہاں ہے علی اکبر، اور روک دیا، کہا بھائی حسین تم نے سوار کیا، اب مجھے زینب کو کون سوار کرے گا؟ چلا ہے یہ قافلہ، بی بی نے ایک ملون کو عمر ابن سعد کو یہ کہا دیکھو تم یہ لے کے تو جا رہے ہو قافلہ، لیکن یہ سرائے مبارک جو تم نے نیزوں میں رکھی ہے نا، دیکھو ہمارے سے پیچھے نہیں، ہمارے سے آگے چلانا، تاکہ لوگوں کی توجہات ان سرائے مبارک کی، ہمارے کھلے سروں کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ لیکن ان ملونوں نے جان بوجھ کے سرائے مبارک کو اسیران کربلا کے پیچھے رکھا، اسیران کربلا کو آگے چلانا چاہتے تھے۔ ایک سر جو نیزے پہ تھا وہ زمین پہ آ گیا، نیزے پہ لگایا، زمین پہ آ گیا، نیزے پہ لگایا۔ یہ سر ابو فضل عباس کا تھا، عباس کی زینب کا وعدہ نہیں کرتے۔ یہ شمر تک جوشن نے معلوم ہے کیا کیا، سارے مولا عباس کو اٹھایا، نیزے پہ نہیں لگتا تو کیا ہوا، ایک رسی دی اور گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا نا، بس چند آپ کے آج کی روایات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا تو سب کی نگاہیں بیویوں کی طرف ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کے، اس سے پتا چلتا ہے آج 11 محرم ہے اور حسین کے بچے چھوٹے چھوٹے آج بھی بہت بھوکے ہیں۔ کسی نے بڑھ کے صدقے کی کھجوریں اور روٹیاں پھینکنی شروع کی۔ ایک بچہ تیزی سے دوڑ کے کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، نزدیک تک کھانے لگے۔ ام کلثوم آگے بڑھی، بچے کے ہاتھ سے کھجوریں لی، زمین پہ پھینکی اور کہا اے اہل کوفہ، کیا تم جانتے نہیں ہم سادات ہیں، صدقہ حرام ہے، صدقہ نہ دو۔ کہتا ہے ایسے میں میں نے دیکھا بی بی زینب ہماری پہ سوار ہے، ان کی نگاہ سارے حسین پہ، ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، اپنا سر اتنی زور سے لگا کہ سر سے خون جاری ہوا۔ اسی خونی سر کے ساتھ بی بی جب دربار ابن زیاد داخل ہوئی، ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، راوی کہتا ہے کہ بہت ہی پوسیدہ پرانا لباس پہنا ہوا ہے تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو یہ رسول شادی ہے، یہ مرتضیٰ کا بیٹا۔ دربار میں آئی، کنیزوں نے چاروں طرف سے حلقہ کیا، کسی کی نگاہ ان پہ نہ پڑے، ہمارے کھلے سر دیکھ لیں، سیدہ زینب اور ان کے سر نہ دیکھیں۔ اور
اور پھر ابن زیاد کی جب نگاہ پڑی تو ابن زیاد نے جو سوال کیا یہ تاریخ اسلام کا منحوس ترین دن اور وہ بدترین جملہ، ارے وہ ام المصائب حجاب کی ملکہ ان کی طرف اشارہ کرنا، اس بلد الزنا کا، اس شرابی کا اپنے دربار میں، بھرے دربار میں ہماری بیویوں کے، ہمارے گھر والوں کے ساتھیوں پہ قربان، وہ ملعون اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس بیوی کا نام بتاؤ۔ بیوی نے جواب نہیں دیا، سوال کیا، جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ پوچھا نا، ایک کنیز گھبرا گئی کہیں میری بیوی کو نقصان نہ پہنچے، آگے بڑھی اور کہا یہ زینب بنت علی اور پھر جو اس نے ملعون نے بکواس کی، بی بی نے جواب دی، یہ دیش میں آیا، سید الساجدین آگے بڑھے اور پھر انہوں نے جو جواب دینے شروع کیا، وقت بہت ختم ہو چکا ہے، اس ملعون نے کہا کہ ان کو یہ جوان بہت زبان چلا رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے روایت کے بیان کرنے کے لیے، اور حکم صادر کیا کہ اس جوان کو قتل کر دو، یہ حکم دینا تھا۔ سیدہ زینب وہاں سے چلی، دونوں باہیں سید الساجدین کے گلے میں ڈال دی، کہا بس ہے جتنا اجازت دوں گی ساجدین کو اگر قتل کرنا زینب کو مارو۔ کوفی آگے بڑھے، کہا یہ کام نہ کرو، دربار میں شور ہوا، ابن زیاد ڈر گیا، سامنے تشت میں سر حسین نے اپنی چھڑی کو نکالا، امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو اپنی نجس چھڑی سے چھیڑنا شروع کیا۔ وہیں زید بن ارقم صحابی رسول موجود تھے، برداشت نہ ہوا، کہا اے ولد الزنا اپنی چھڑی کو لبائے حسین سے ہٹا دے، خود اپنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اپنی چھڑی کو ہٹا دے۔ سيعلم الذين ظلموا منهم ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسجد مستودعتها إذ حاجتي۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حسین کے لیے رو تو اپنے وقت کے امام آل محمد کے ظہور کے لیے دعا کریں، اللہم عجل لولي بالفرج، اکمل حسین، خون امام حسین بہت روتے ہمارے مولا کا عجیب فرما، یا اللہ ان عزاداروں کو یہ مجلس حسین خطبہ حسینی قوت امام حسین کو رکھتی ہے، مولا حسین کی بارگاہ میں خدا تجھے واسطہ مظلومیت ہے مولا حسین کا، ان کی جو حاجات ہیں وہ قبول فرما، الہی آمین، جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، الہی آمین، اللہ جو اولاد نرینہ عطا فرما، صالح